السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پردے کے پیچھے رہنے والے ان خاموش محافظوں کی جنہیں حال ہی میں پاکستان ملٹری نے پریس کانفرنس کے دوران دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان میں کچھ سسٹمز تو ایسے ہیں جن کا انتظار برسوں سے کیا جا رہا تھا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان تمام ویپنز کے میکینزم اور ان کی اسٹریٹجک امپورٹنس پر بات کریں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ DGISPR کی ٹرائل سروس پریس کانفرنس میں جو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ لوکل سسٹم سامنے آیا وہ راکٹ ڈسپینس مائن سسٹم RDMS ہے۔ اگرچہ پاکستان آرمی پہلے سے اس طرح کے سسٹم یوز کر رہی تھی، لیکن یہ نیا ورژن مکمل طور پر انڈیجینس یعنی پاکستان کا اپنا تیار کردہ ہے۔ اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے راکٹس کا یوز کرتے ہوئے دور دراز اور لانگ رینج ایریاز میں اینٹی ٹینک اور اینٹی پرسنل مائنز یعنی بارودی سرنگیں بچھائی جا سکتی ہیں۔ اس کا میکینزم انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ راکٹ جب اپنے ٹارگٹ پر جا کر ٹکراتا ہے تو اس میں لگی ہوئی مائن زمین میں دھس کر ایکٹیو ہو جاتی ہے اور پھر کسی بھی آرمرڈ وہیکل، ٹینک یا سولجر کے گزرنے پر ایک اسٹینڈرڈ مائن کی طرح دھماکے سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ سسٹم دشمن کی موومنٹ کو اچانک اور ایفیکٹو طریقے سے روکنے کی بہترین کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ ایئر ڈیفنس کی فیلڈ میں لانس IR کا انٹروڈکشن ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے۔ یہ ایک شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم یعنی شوراڈ ہے جو انفراریڈ گائیڈنس پر کام کرتا ہے۔ یہاں امپورٹنٹ بات اس کی رینج ہے۔ عام طور پر جو شولڈر فائرڈ میزائلز یعنی مین پیڈز ہم یوز کرتے ہیں ان کی رینج 5 سے 6 کلومیٹر ہوتی ہے، لیکن لانس IR ایک بڑا اور زیادہ ایڈوانس سسٹم ہے جس کی اسٹرائک کیپیبلٹی 10 سے 15 کلومیٹر تک ہے۔ یہ اصل میں ہماری انزا سیریز کے میزائل کا ہی ایک ماڈرن اور زیادہ پاورفل ویریئنٹ ہے۔ اس کے لانچر میں لگا ہوا ایڈوانس الیکٹرو آپٹک سائٹنگ سسٹم لانگ رینج سے ٹارگٹ کو ٹریک اور لاک کرنے کی فیسلٹی دیتا ہے، جو یہ پروف کرتا ہے کہ پاکستان اب ایئر ڈیفنس ڈومین میں تیزی سے سیلف ریلائنس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اینٹی ٹینک ٹیکنالوجی میں 5th جنریشن بختر شکن یعنی ATGM کا اپ گریڈ ایک ریولوشنری قدم ہے۔ پرانے بختر شکن میزائلز وائر گائیڈڈ تھے، یعنی فائر ہونے کے بعد ایک تار کے ذریعے لانچر سے کنیکٹڈ رہتے تھے۔ اگرچہ اس وائر سسٹم کا ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ اسے کسی بھی قسم کی الیکٹرانک وارفیئر یا جیمنگ کے ذریعے فیل کرنا مشکل تھا، لیکن اس کی اپنی کچھ بڑی لیمیٹیشنز بھی تھیں۔ مثال کے طور پر تار کی وجہ سے اسے پانی کے اوپر یا ڈیفیکلٹ ٹیرین میں یوز نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ تار کے پانی میں گرتے ہی گائیڈنس سسٹم افیکٹ ہو جاتا تھا۔ اب یہ نیا 5th جنریشن ورژن ان تمام پرابلم سے پاک ہے۔ یہ ایک فائر اینڈ فارگیٹ میزائل ہے جس میں امیجنگ انفراریڈ سیکر لگا ہوا ہے، یعنی ایک بار ٹارگٹ لاک کر کے فائر کرنے کے بعد آپریٹر سیف پوزیشن پر جا سکتا ہے اور میزائل خود ٹارگٹ کو ڈھونڈ کر اسے ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ اس کی ٹیسٹ ویڈیو میں دیکھا گیا کولڈ لانچ میکینزم اس بات کا بھی اشارہ کرتا ہے کہ فیوچر میں اس کا مین پورٹیبل یعنی شولڈر فائرڈ ورژن بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ آخری اور انتہائی امپورٹنٹ سسٹم لانگ رینج پریسیجن میونیشن یعنی LRPM ہے، جس کی ٹیسٹ ویڈیو نے اس کی ایکسٹراڈینری ایکوریسی کو پروف کیا۔ اس سسٹم کے بارے میں 2 امپورٹنٹ پاسبلٹیز سامنے آئی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ پاکستان کا لوکلی ڈیولپ لیزر گائیڈڈ آرٹلری شیل ہو سکتا ہے، جس پر گڈز پہلے سے ٹیپو شیل کے نام سے کام کر رہا ہے، اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ کسی نئی کیٹیگری کا لانگ رینج پریسیجن میزائل بھی ہو سکتا ہے جسے گراؤنڈ بیسڈ لانچر سے فائر کیا جاتا ہے۔ ویڈیو میں اس میونیشن کی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی پن پوائنٹ ایکوریسی یعنی بالکل ایگزیکٹ نشانے پر لگنا یہ کلیئر کرتا ہے کہ پاکستان نے اب لانگ رینج تک دشمن کو بہت ہائی ایکوریسی کے ساتھ تباہ کرنے کی کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے۔ ناظرین، پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری صرف شارٹ رینج تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایئر ڈیفنس کی وائڈر ڈومین میں لوکل لیول پر ہونے والی پروگریس واقعی امپریسو ہے۔ لانس IR جیسے سسٹمز کے ساتھ ساتھ پاکستان اب لو میٹ جیسے بڑے پروجیکٹس پر بھی کام کر رہا ہے جو 150 کلومیٹر سے زیادہ کی رینج تک ایئر تھریٹس کو ڈسٹروائے کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوراڈ کے ایسے ورژنز بھی تیار کیے جا رہے ہیں جو کرنٹ سسٹم سے کہیں زیادہ ایڈوانس اور سوفسٹیکیٹڈ ہیں۔ یہ تمام ایفرٹس اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پاکستان اب ڈیفنس ایکوپمنٹس کے لیے صرف فورن امپورٹس پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے اپنی لوکل انڈسٹری کو اس لیول پر لے آیا ہے جہاں ہم خود اپنی ضرورت کے مطابق کمپلیکس ریڈارز اور میزائل سسٹمز ڈیزائن اور مینوفیکچر کر رہے ہیں۔ یہ لوکل پروڈکشن کا سفر ملکی ڈیفنس کو لانگ ٹرم میں سیلف سفیشینٹ اور ناقابل تذکیر بنا دے گا۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔